آپ کی بستی میں، آپ کے علاقے میں، وہاں پر صاف پینے کا پانی آئے گا، روڈ بنے گی، اگر بارش ہوگی تو آپ کا محلہ یا آپ کا علاقہ پانی میں نہیں ڈوبے گا، آپ کا نمائندہ کامیاب ہوگا، تو چاہے کسی میڈیم کا اسکول ہو، اس اسکول میں صحیح انتظام ہوگا۔ میرے بھائی، یہ ہماری جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے، جب تک آپ اپنے امیدواروں کو کامیاب نہیں کریں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، کہ اگر میری بات میں سچائی نہیں ہوتی تو پھر ہمارے ملک میں سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی، اور سچر کمیٹی کی رپورٹ نے کیا کہا، اس کے کئی چیپٹرز تھے۔ جس چیپٹر میں ذکر تھا کہ اقلیتیں جس علاقوں میں بستی ہیں وہاں پر بلدیہ کی جانب سے ناقص انتظامات کیے جاتے ہیں، وہاں پر کھلی موریاں ہوتی ہیں، ان کھلی موریوں میں، نالیوں میں بد جانور دوڑتے ہیں، ان علاقوں میں بچے بیمار پڑتے ہیں اس لیے کہ صاف پینے کا پانی مہیا نہیں کیا جاتا۔ میری بات میں اگر سچائی ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ایک اور رپورٹ آئی تھی رنگناتھ مشرا کی، پھر اس کے بعد مہاراشٹرا میں محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ آئی۔ اس رپورٹ کے اس حصے کا اگر آپ پڑھیں گے یا اس کا مطالعہ کریں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ جن علاقوں میں اقلیتیں رہتی ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ برائے نام کا ہوتا ہے، وہاں دواخانے نام کے ہوتے ہیں مگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہاں پر پیشنٹ کا علاج نہیں ہوتا۔ اگر آپ اور آگے جائیں گے تو 2014 دسمبر میں کنڈو کمیٹی کی رپورٹ آئی۔ یہ تمام رپورٹ کی تیاری میں نے نہیں کی، نہ مجلس اتحاد المسلمین نے کی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رپورٹ، جتنی رپورٹیں آئیں وہ آپ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو گہرائی سے اس کا مطالعہ کریے اور اپنے ووٹ کو ضائع ہونے ہرگز مت دیجیے۔ اگر آپ اپنے پسند کے امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے پاس جا کر اس کا گریبان پکڑ کر یا اس کا کان پکڑ کر آپ اپنا کام کروائیں۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی بھی الیکشن آتا، اگر 5 سال میں ایک مرتبہ پارلیمنٹ کا الیکشن آیا یا پھر اس کے بعد اسمبلی کا الیکشن آتا یا پھر اب جیسا ناگپور میں بلدیہ کا الیکشن آیا، آپ ایک چیز ان تینوں الیکشن میں دیکھیں گے کہ جیسا پارلیمنٹ کا الیکشن آیا، مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کہیں گے کہ دیکھو سیکولرزم کو بچانا ہے۔ پارلیمنٹ کا الیکشن ختم ہوا، اسمبلی کا الیکشن آیا تو پکار کر کہیں گے کہ دیکھو سیکولرزم کو بچانا ہے۔ اب بلدیہ کا الیکشن آیا تو پھر وہی بات کہیں گے کہ دیکھو سیکولرزم کو بچانا ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے، ان ذمہ داروں سے، ان نام نہاد سیکولر پارٹیوں سے جس میں کانگریس اور خاص طور سے کانگریس اور راشٹروادی کانگریس بھی شامل ہے، یہ پارٹیاں ہمیشہ یہ کہتی ہیں اقلیتوں سے کہ دیکھو سیکولرزم کو بچانا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آزادی کے بعد سے آج تک، چاہے مہاراشٹر ہو یا ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں مجھے آپ ایک مثال دے دو کہ جہاں پر ہم نے کسی فرقہ پرست کینڈیڈیٹ کو یا پھر کسی فرقہ پرست پارٹی کو ووٹ دیا ہے۔ آزادی کے بعد سے آج تک جتنے پارلیمانی الیکشن ہوئے، اسمبلی کے الیکشن ہوئے، ہم تو سیکولر امیدواروں کو ہی ووٹ دیے۔ ہماری تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ مظلوم قوم کا کوئی قائد اسد الدین اویسی نہیں ہے۔ مظلوم قوم نے قائد مانا تو کس کو مانا؟ پنڈت نہرو کو مانا۔ مظلوموں نے اگر کسی کو اپنا لیڈر مانا
تو اندرا گاندھی کو مانا، پھر ان کے فرزند کو مانا، پھر اس کے بعد اگر کسی کو مانا تو پھر مہاراشٹرا میں شرد پوار سے لے کر کتنے ان سے پہلے چیف منسٹر گزرے، ان تمام کو ہم نے اپنا ووٹ دیا اور سمجھا کہ یہی ہمارے لیڈر ہیں، یہی ہمارے رہبر ہیں۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، جس کو ہم نے رہبر سمجھا، یہ حقیقت ہے کہ بجائے رہبر کے انہوں نے رہزنی کا کام کیا، بجائے صحیح رہنمائی کرنے کے انہوں نے ہم کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا۔ ہمارا ووٹ تو لیا، کامیابیاں حاصل کی، اقتدار کی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ کبھی مہاراشٹرا میں 15 سال تک ان کے پاس ستا رہا، مگر جب اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے رہے اس وقت یہ غریبوں کے محلے جات یاد نہیں آئے۔ جب 15 سال اقتدار رہا تو اپنے محلوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو محلوں میں تبدیل کر لیا۔ جب غریب اور مظلوم عوام انصاف کے لیے پکاری، جب نوجوان آگے بڑھا تو اس کو دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں ڈال کر مہاراشٹرا کی جیلوں میں بھر دیا گیا۔ آج آپ کے سامنے ایسی کئی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر کیا بات ہے کہ یہاں ناگپور کی بلدیہ کا بجٹ قریب 1470 کروڑ کے قریب ہے۔ 1470 کروڑ کا اگر بجٹ ہے تو پھر یہ آخر پیسہ کہاں پر جاتا ہے؟ یہ آپ دیکھ لیجئے، مومن پورہ، بیلی ندی، تاکانئی بستی، حسن باغ، یشودا نگر، یہ تمام علاقوں میں پھر کام کیوں نہیں ہوئے؟ اگر ناگپور کے ہر علاقے میں ڈیولپمنٹ ہو سکتا تو پھر ان علاقوں میں کام کیوں نہیں ہوا؟ تو بتاؤ، جو سیکولرزم کی دہائی دیتے ہیں اور آج کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ مت دو، بی جے پی کو ہرانا ہے، یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے صفحے ہستی سے بی جے پی کا نام و نشان مٹ جائے، مگر یہ تو بتاؤ کہ بی جے پی اور آج اقتدار میں ہے، مہاراشٹرا میں ہے، دلی میں ہے، تو کیا میری وجہ سے ہے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ناگپور ڈسٹرکٹ میں 6 اسمبلی کی سیٹیں ہیں نا، 6 کے 6 بی جے پی کے پاس کیسے ہیں؟ آپ سوچو کہ 6 اسمبلی کی سیٹیں بی جے پی کے پاس کیسے جیت گئی وہ؟ میں